بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبیلہ علی پروگرام مشعل راہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے اپنا پروگرام میں جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا قرآن اور امام مہدی علیہ السلام, آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی پہ جو ہے گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کا اپنا اپنا خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نمائندہ, اس کا ہادی ظہور فرمائے گا اور وہ اس دنیا میں امن قائم کرے گا. جیسے کہ سورۃ رات میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں, انما انت منذر ولکل قوم ہاد, اے رسول تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہادی موجود ہوگا. تو اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نمائندہ, اس کا ہادی ہر قوم ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے. اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زمین میں حجت خدا باقی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ ہدایت کو آگے رکھنے والے ہمارے ائمہ طاہرین نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچایا, وہ ہمارے ائمہ طاہرین تھے. اور ان کا آخری سب سے آخری امام مہدی علیہ السلام ہیں, جو کہ اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے. قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے, بقیت اللہ خیر لکم وان کنتم مومنین, اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کا بقیہ ہی بہتر ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے اس وقت سوائے امام مہدی علیہ السلام کے کوئی ذات موجود نہیں. وہی بقیت اللہ ہیں, وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہیں, اور انہی سے ہی دنیا فیض یاب ہو رہی ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ میرے خلفاء, میرے اوصیاء, تمام خلفاء, تمام اوصیاء اور میرے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 12 حجت خدا ہوں, میرے بعد 12 حجت خدا ہوں گے. اور ان کا سب سے اول جو ہے, سب سے پہلا جو ہوگا وہ میرا بھائی ہے, اور سب سے آخر جو ہوگا وہ میرا بیٹا ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ کا بھائی کون؟ تو فرمایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور انہوں نے پھر عرض کی کہ آپ کا بیٹا کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا مہدی علیہ السلام, جو کہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا, اس طرح سے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے پر تھی. یہاں تک کہ اگر تقدیر الہی کے مطابق اس دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا. بس انہی بقیت اللہ, یہی امام مہدی علیہ السلام, امام زمانہ, کہ جب ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے تو ان کو اپنے ساتھ انصار و مددگاروں کی ضرورت ہوگی, جس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پر ایک تیاری کر رہا ہے کہ ہمارا شمار بھی ان کے مددگاروں میں ہو جائے. بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم تیاری ویسے کر رہے ہیں جیسے کہ ہمیں تیار ہونا ہے. تو اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسی ٹاپک کو آج مزید ڈسکس کریں گے, کیونکہ ہمارے اندر جتنی زیادہ معرفت امام ہوگی اتنا ہی زیادہ, اتنی ہی بہترین ہماری تیاری ہوگی. تو ہم آج بھی انشاءاللہ تعالی وقت کے امام مہدی علیہ السلام کو قرآن کی روشنی میں درک کرنے کی کوشش کریں گے, ان کی اہمیت کو, ان کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ پھر جب ہم نے ایک دفعہ ان کی معرفت کو پا لیا تو پھر ہماری جو تیاری ہے وہ صرف جسمانی تیاری نہیں, پھر روحانی تیاری بھی ہوگی, اور پھر ہی ہم صحیح معنوں میں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہوئیں گے. جی, آج کی اسی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ اور ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر زہرہ زیدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ فرحت صاحبہ, اس سے پہلے کہ میں قرآن کی آیات کی طرف جاؤں, میں تھوڑا سا آپ سے بھی چاہوں گی کہ اگر تھوڑا سا آپ پروگرام کے حوالے سے انٹروڈکشن فرما دیں. جی نبیلہ بہن, بہترین طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ سے موضوع کے حوالے سے جو بیداری کا احساس ہمارے اندر پیدا کیا ہے اپنی گفتگو سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ سب منتظر ضرور ہیں, مگر جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جس طریقے کا انتظار کرنے کا ہمیں حق ہے اس طریقے سے آیا ہم ان کے منتظر ہیں کہ نہیں ہیں. وہ ہماری پریپریشن, وہ ہماری تیاری اس معیار پہ ہے کہ جب ہمارے وقت امام حل من الناس ینصرون کی صدا بلند کریں گے تو بغیر کسی جھجک کے, بغیر کسی تاخیر کے ہم ان کی صدا پر لبیک کہیں. اور یہ سننے میں اور کہنے میں بہت آسان ہے,
مگر حقیقتاً یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا انوالو کیا ہوا ہے کہ اکثر آپ دیکھیے کہ اکثر جیسے کہ فار ایگزامپل میں ایک آسان سی مثال آپ کو یوں دوں کہ اذان کا وقت ہوتا ہے تو اذان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ندا ہے جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے گفتگو کرو۔ اس وقت ہمارے کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اذان کے باوجود ٹائم آ جاتا ہے پھر بھی ہم اچھا یہ کام کر لیں، اچھا وہ کام کر لیں، یہ ہمارا ہے نا طریقہ، ٹھیک ہے گھر کی ذمہ داریاں ہیں سب کچھ ہے، مگر یہ ہماری ایک عادت سی ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام ہمیں صدا دیں گے، ندا دیں گے دین اسلام کی بقا کے لیے، تو یہی ہمارا عادت جو بن چکی ہے کہ صدائے اذان پر ہم تاخیر کرتے ہیں، تو امام کی صدا پر بھی اگر ہم نے تاخیر کی تو پھر ہمارا شمار جو ساری زندگی ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا شمار ناصران امام میں کرے، تو پھر ہمارا نہ جانے ناصر امام میں شمار ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا کہ اگر ہم دنیا میں اتنے زیادہ انوالو ہو گئے۔ تو آپ نے بہت اچھا موضوع جو ہے وہ شروع کیا ہے مشعل راہ کی اس پلیٹ فارم سے، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ روایتوں میں یہ ہے، اکثر آپ دیکھیے اکثر چینلز پہ میڈیمز پہ یہ کہا جاتا ہے یہ روایتیں آتھینٹک نہیں ہیں، یہ روایتیں ایسی ہیں، یہ روایتیں ضعیف ہیں، مگر آپ نے جو سورس امام کی معرفت کی جو سورس استعمال کی ہے قرآن کریم، بے شک، کہ جس میں کسی قسم کی کسی شک و شبے کی لا ریب فیہ ہدی للمتقین، بے شک بہترین موضوع ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کا حق ادا کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ جی سب سے پہلی آیت جو آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16، جی، جس میں سمجھتی ہوں کہ واقعی جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہماری تیاری ہم نماز کے لیے وہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایک آواز یا ایک کال ہے اس پہ تو ہم لبیک نہیں کہتے ہیں فوراً، تو ہم امام کے ظہور میں اگر تو امام کو ظہور جب ہوگا تو ہم کیسے ہمارے اندر وہ ایک جذبہ یا وہ شوق پیدا ہوگا تو ہم کیسے اس وقت بھی لبیک کہیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک میں سمجھتی ہوں ایک پریکٹس بھی ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو اس موڈ میں لانا ہے کہ ہر چیز جو ہے ہم اس کو دین اسلام کے مطابق انجام دیں۔ تو یہ آیت جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 جس میں پروردگار کہ غیبت میں ہمیں کیسے ثابت قدم رہنا ہے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جیسے کہ ہمیں رسول خدا کی حدیث بھی ملتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام میری اولاد سے ہوگا اور اس کی غیبت اتنی طویل ہوگی کہ حیرت و پریشانی میں جو اکثریت ہے ان کے قدم جو ہیں وہ دین حق سے لڑکھڑا جائیں گے۔ تو اسی حدیث کو ہم اس کے ساتھ مینشن کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ پروردگار ارشاد فرماتے العمد فقست قلوبہم فی کثیر وکثیر منہم فاسقون۔ تو جب ایک زمانہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے تو ان میں سے بھتیرے بدکار ہیں۔ تو اس کو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس میں روشنی ڈالیں تو شاید ہمیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ثابت قدم رہنا ان کی غیبت میں۔ بالکل نبیلہ بہن، آپ مجھ سے سوال جی آپ سے محترمہ فیض صاحبہ، جی میں آپ سے کہہ رہی ہوں جیسا کہ ہم کو اقوال ائمہ میں اور احادیث رسول میں غیبت کے حوالے سے ہماری جو رہنمائی ہوئی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آخری امام کا جو اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ان کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ لوگوں کا یقین متزلزل ہو جائے گا کہ آیا یہ بات حقیقت ہے بھی کہ نہیں ہے، آیا کوئی آئے گا ناز سے، کوئی آئے گا امام جو ناجی ہے جو کہ ہمیں اس دور سے اور اس ظلمت سے ہمیں نجات دے گا اور حق کا پرچم سر بلند کریں گے۔ تو تاخیر کی سبب لوگوں کے ایمان کمزور ہو جائیں گے، اور وہ چونکہ اتنا صبح شام ہر وقت ظلم دیکھ کے ان کو یہ ہوگا کہ نا امیدی ایک ہو جائے گی کہ اب آپ دیکھیے ابھی جو سچویشن ہے دنیا کی حقیقت ہے کہ نا امیدی ہو گئی ہے، اور اس آیت میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ دل سخت ہو جائیں گے، مردہ دل ہو جائیں گے، سخت دل ہو جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی آپ دیکھیے کہ ہم جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ یا میڈیا کے تھرو یا چینلز کے تھرو یا عام خبروں میں ہم یہ خبریں سنتے ہیں فلاں جگہ قتل و غارت ہو رہا ہے، وہاں ظلم و تشدد ہے، سن کے اب امیون ہو گئے، جیسے کہ اب ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اب کبھی کبھار کا واقعہ نہیں ہے، یہ صبح شام 24 آورز
یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اب سن کے جیسے عادت ہو گئی ہے. تو کیا ہے یہ عادی ہو جانا اور اس پہ کسی قسم کی اپنے اندر کسی قسم کا کوئی کہنا چاہیے احساس اور بیداری محسوس نہ کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ سخت دل ہو گئے ہم. تو یہ جو حالات لکھے گئے ہیں اور قرآن جو ریفرنس دے رہا ہے اور قرآن جو رہنمائی کر رہا ہے, تو حقیقت ہے کہ آج کے زمانے میں اس آیت کو اگر آپ اپلائی کریں تو یہ حقیقت ہے کہ آج کے زمانے میں دل سخت ہو گئے ہیں. ظلم و تشدد سن کر بھی ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی بیداری پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ ہم ظلم کے اگینسٹ یا ظلم کے مقابلے میں اپنی آواز حق بلند کر سکیں. تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. بالکل, ابھی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کہ واقعی میں دل سخت ہو گئے ہیں. ادھر سے سنتے ہیں تھوڑا سا اس کے لیے اظہار افسوس ہوتا ہے, اور لیکن واپس وہی اپنی ایک روٹین میں. تو آپ تھوڑا سا اسی پوائنٹ کو میں اگر یہاں پہ آپ سے تھوڑی سی گزارش کروں گی کہ جو دل سخت ہو گئے ہیں, تو آپ کیا فرمائیں گے کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ سخت نہ ہوں؟ جی, اس کا ایک تو یہی طریقہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم ظلم کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے, ہم بھی کہیں شامل تو نہیں ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اگر آپ دیکھیے تو ہم بھی, اگر ہم خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ظلم کا حصہ بن گئے ہیں. اگر اس کے اگینسٹ ہم احتجاج نہیں کریں, پٹیشن ہم نہیں دائر کر رہے ہیں اور اس میں ہم نہیں پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بھی دل سخت ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل پیدا نہیں ہو رہا بہتری کی طرف. تو ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ہے اس معاملے میں. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ہمیں کم از کم, دیکھیے سورس کیا ہے, زبان کے ذریعے سے, اپنے عمل کے ذریعے سے, فکر کے ذریعے سے, آپ قلم کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ احتجاج کر سکتے ہیں, ہے نا. اتنے ہمارے پاس پلیٹ فارم ہیں, اتنے میڈیم ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم احتجاج کر سکتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل میں ہدایت ٹی وی کی مثال آپ کو دے دوں, اور بھی جتنے بھی چینلز ہیں, میں یعنی جتنے بھی اس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں وہ سب ایک بیداری پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو انسان سن سن کے جو ہے وہ تفریق کر سکتا ہے کہ ظلم اور حق میں کیا فرق ہے. تو کم از کم ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ ریئلائز کر لیں کہ اچھا وہاں ظلم ہو رہا ہے, کہیں ہمارے بیہیویئر سے ہمارے ارد گرد کے جو افراد ہیں, ہمارے افراد خانہ ہیں یا ہمارے خاندان والے ہیں, اہل و عیال ہیں, یا ہماری سوسائٹی, ہماری کمیونٹی, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی طریقے کا عمل کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرف. تو کم از کم اتنا تو ہمارے پاس اختیار ہے نا, بالکل, کہ اس ظلم سے ہم یہ اویئرنیس تو پیدا کر سکتے ہیں کہ کہیں ہمارا شمار بھی جو ہمارے ارد گرد افراد ہیں ان پر ہماری طرف سے ظلم نہ ہو رہا ہو. بالکل, کہتے ہیں اگر اللہ پہ آپ کو اتنا یقین ہے, جی جیسے پوری قرآن اسی کے اوپر ہے, مطلب اللہ کے اوپر یقین کرو تو اللہ مدد کرے گا. اور اللہ نے کتنی مدد, سورہ کہف میں دیکھیں ان لوگوں کی کیسے اللہ نے مدد کری, ٹھیک ہے نا. اسی طرح قرآن میں اور بھی جگہ ہیں, مطلب اللہ نے مشکل سے مشکل جگہ پہ اور اللہ آ گیا سامنے. تو اگر ہم لوگ اللہ کے اوپر یقین رکھیں نا, حق الیقین رکھیں اللہ کے اوپر, پورا قرآن اسی کے اوپر ہے. ہر آیت, ہر سورہ میں اللہ نے کسی نہ کسی طرح سے اپنا یقین کے بارے میں بتایا ہے. کہیں نیچر کے اوپر ہے, کہیں کسی مطلب پرانی ہسٹری کے اوپر ہے کہ کیسے پرانے لوگوں کو اللہ میں نے مطلب ختم کیا اور اچھے لوگوں کو اوپر ابھارا. تو اگر ہم اللہ پہ یقین کریں گے اور اللہ کے راہ پہ چلیں گے تو کوئی میرے خیال سے مشکل نہیں ہوگا ان جو ظلم ہو رہا ہے ان کو دور کرنے کے لیے. بٹ وی ہیو ٹو بی آن دا رائٹ پاتھ آف گاڈ. بالکل, حق الیقین پہ ہم ایمان رکھ لیں تو ہم لوگ میرے خیال سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. جی, بہت اچھا پوائنٹ آپ کا. اور اسی سے کہ جیسے کہ حدیث بھی رسول خدا نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ, جیسے کہ آپ نے کہا غیبت کا زمانہ اتنا وہ ظلم اور ستم ہوگا کہ لوگوں کا ایمان اس چیز سے اٹھ جائے گا کہ کہاں ہے امام, اگر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو کیوں نہیں پھر اپنا ظہور فرماتے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اگر ان کی یہ سوچ ہو جائے گی تو وہ دین حق سے گویا کہ وہ دور ہو گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دین حق سے ایسے, یا اس جو حق ہے کہ امام کا ظہور جو ہے وہ حق ہے, حق بات ہے, اور اگر اس حق بات سے وہ دور ہو جائے تو وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے؟ بالکل, بے شک یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے, اور اللہ نے ظاہر ہے کہ اپنے کلام الہی کے ذریعے سے
یہ بشارت دی ہے قدم قدم پر. کتنی آیتیں ہیں اول سے آخر تک آپ دیکھ لیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل صراط مستقیم کی طرف متوجہ کر رہا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ جو انبیاء و مرسلین کا ہے یا اوصیاء اور اولیاء کا ہے. ٹھیک ہے نا. ہر طرف وہ رہنمائی ہماری کر رہا ہے کہ صراط مستقیم پر قائم رہنا ہمارا جو ہے وہ فرض ہے. بینگ کریشن کہ ہم اللہ کے عبد ہیں اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کریں, ہے نا. کہ الم عہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین واعبدونی ھذا صراط مستقیم. حکم رب صراط مستقیم ہے. اب اللہ نے جب کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب میں ان کمزور لوگوں کو اپنے امر سے وہ حکومت عطا کروں گا کہ جو کہ اس دنیا میں حق کا سر بلند کریں گے اور ظلم و جور کو نیست و نابود کر دیں گے. دیکھیں یہ کوئی وہ نہیں کہ آپ کہہ سکتے کہ اچھا یہ کسی راوی کے تھرو ہمارے تک پہنچی ہے یہ بات, تو پتہ نہیں کہاں تک یہ صحیح ہے. یہ کلام الہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نا جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب یہ آیت دلیل ہے کہ وہ ہونا ہے اور لازم ہونا ہے. امر الہی جو ہے وہ پورا ہونا ہے. یہ اللہ کی رضا ہے, اللہ کی مشیت ہے. یہ اور بات ہے کہ اس میں تاخیر جو ہے اس کی وجہ اور سبب بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم کو اللہ آزما رہا ہے کہ زبان سے جو تم اقرار کر رہے ہو کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں, معرفت ہیں, ان کے منتظر ہیں, تو اس میں حقیقت کتنی ہے. تو یہ تاخیر ایک طریقے سے ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم تاخیر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دیکھیں کہ تمہارا یقین کس منزل پر ہے. مگر قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ وہ جو منتظر ہیں, جو انتظار میں ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مایوس ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو بھی آپ نے آیت کا ریفرنس دیا کہ دل اتنے سخت ہو جائیں گے, اتنے زیادہ سخت دل ہو جائیں گے اور وہ دنیا میں اتنے زیادہ انوالو ہو جائیں گے کہ وہ اس حقیقت سے, اس یقین سے ان کا جو ایمان ہے وہ کمزور پڑ جائے گا اور ان کے اندر نا امیدی کی کیفیت. اور جب نا امیدی ایمان میں کفر ہے, ابھی آپ نے فرمایا نا یہ سوال, تو وہ کفر ہے. نا امیدی کفر ہے. اگر ہم نا امیدی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ایمان نہیں ہے, تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور یہی مطلب ہر پیغمبروں کو بھی دیکھیں نا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ٹریٹی آف حدیبیہ میں لوگ سمجھے تھے کہ بھائی یہ تو اب ختم ہو جائے گی فوج, لوگ تو ان پہ یقین بھی کرنا چھوڑ رہے تھے حضرت محمد, لیکن ان کا کتنا کانفیڈنس تھا رسول اللہ کو, اللہ پہ یقین تھا. اور پھر دیکھیں کیسے اللہ نے ان کو مکہ فتح, کہ مکہ بھی نہیں پورا عربین پیننسولا رسول اللہ نے مکہ یہ حدیبیہ کے بعد کیا. رسول اللہ کو کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی. لوگوں نے پتھر پھینکا, یہ کرا وہ کرا, لیکن رسول اللہ نے بڑے سے بڑے مشورے کیے, لیکن اللہ پہ ان کو وہ تھا. اسی طرح ہمارے امام حسین ہیں, ان کو کتنا اللہ پہ یقین تھا, انہوں نے کبھی گھبرائے نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا اوف یا توبہ توبہ میرے اوپر کیا ہو گیا. بی بی زینب نے کبھی کچھ نہیں کیا. یعنی ظلم کی انتہا ہے کربلا, مگر یقین کی کمال. ایگزیکٹلی یقین اللہ پہ ہو تو ہم لوگ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل, بہت اچھا آپ نے کہ ہمیں اتنی اچھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہمیں ان کو مد نظر رکھتا ہے بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہر وقت یقین رکھنا چاہیے. ایک اور ابھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھا جائے گا, یا کہیں نا ان کو کسی چیز کا کبھی احساس دلایا جائے کہ امام کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے, تو ہماری فکر ایسی, ہماری سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں دیکھا جائے گا جب امام آئیں گے تو اس وقت ہم خود بخود اٹھ کے چلے جائیں گے امام کے لیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہوگا اگر آپ نے خود کو, اپنے ذہن کو خود کو تیار نہیں کیا ہوگا, تو اس وقت بھی ہم مدد کر سکیں گے اس طرح سے اٹھ کے امام کی؟ بالکل نبیلہ بہن, ناممکن بات ہے, کیونکہ جب آپ کی ایک فطرت میں ایک بات آ جائے گی کہ آپ کے اندر یہ سستی اور کاہلی آ جائے گی اور آپ کے اندر وہ موٹیویشن نہیں ہے, وہ پریپریشن نہیں ہے, وہ تیاری نہیں ہے امام کے ظہور کے لیے, تو نیچرلی پھر آپ ایک دم جو ہے وہ آل آف دا سڈن تو آپ کے اندر کوئی ایسا چینج نہیں آئے گا کہ جو آپ کی عادات کو ختم کرنے کے لیے, بری ہیبٹس کو ختم کرنے کے لیے ایک پروسیس ہے, ایک طولانی پروسیس ہے جس سے گزرتے. فار ایگزامپل, جس شخص نے ساری زندگی شیطان کی اتباع کی ہے, شیطان کی اطاعت کی ہے, وقت مرگ
اب آپ دیکھیے کتنے واقعات آپ کو اس سے ملیں گے کہ وقت مرگ جو ہے کوئی عالم دین ان کی روح نکل رہی ہے، اذیت میں ہے، اور وہ ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں یا ان کو، تو اس کی زبان سے وہ سن رہا ہے مگر اس کی زبان سے وہ کلمہ ادا نہیں ہو رہا، کیونکہ ظاہر ساری زندگی اس نے شیطان کی اتباع میں گزار دی، تو اس کے اندر وہ ول پاور ہی نہیں ہے، وہ قوت ارادی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ تو اس کے اطاعت میں کیا نا، شیطان کی اطاعت میں کیا. تو جب شیطان کی اطاعت میں کیا تو اس کے اندر یہ قوت ارادی تو نہیں ہو سکتی نا کہ وہ حق و باطل میں اتنے مطلب کہ آل آف دا سڈن ایک تبدیلی محسوس کر کے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی لینتھی پروسیس ہے، اور اس کے لیے ہم جو یہ تیاری بھی کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا، ابھی ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم مولا کے منتظر ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مولا ہم اپنی جان دے دیں گے، اپنی اولاد کو قربان کر دیں گے، دنیا چھوڑ دیں گے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، مگر اس سچویشن میں ہے نا، اس سچویشن میں ہمارے اندر یہ اسٹرینتھ آنا کہ حقیقت میں کہ جو زبان سے ہم نے کہا ہے وہ ہم پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے، یہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ پالنے والے جو ہماری آرزو اور خواہش ہے اس پر ہمیں قائم بھی رکھ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ثابت قدم رکھنا، ثابت قدمی جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی اب ہم چلتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 20. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلی آیت کی طرف چلیں، ناظرین ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں، تو آپ پلیز ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائیں. بڑا انٹرسٹنگ، بڑا امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیے. یقیناً امام تک یہ ضرور میسج پہنچے گا کہ آج میرا ذکر ہو رہا تھا اور میرے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو کتنے لوگوں نے اس میں ایفرٹ ڈالا اور اپنا ایک حصہ ڈالا. تو ہم چاہیں گے کہ ہم سب مل کے اس جو چھوٹا سا ہم نے پروگرام یہ میں ایک سیشن جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے منعقد کیا ہے، اس میں ہم سب کا حصہ ہو. جتنے زیادہ فون کالز ہوں گی، جتنے زیادہ پیغام آئیں گے، اتنا ہی ہمارے امام مہدی علیہ السلام کے لیے خوشی کا باعث ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ناظرین ہم آپ کے کال کے منتظر رہیں گے. جی اگلی آیت جو ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 20 کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس میں بہت خوبصورت میسج جو کہ انتظار کے حوالے سے کہ ہمیں کیسے انتظار کرنا ہے. دیکھیں ہر جو پیغام امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں ہمیں کس طرح سے اپنا ایک کردار ادا کرنا، اس کا پیغام بھی قرآن میں ہے. انتظار کیسے کرنا اس کا پیغام بھی ہے. امام ظہور فرمائیں گے اس کا پیغام بھی، یعنی کہ ہر پیغام ہمیں قرآن میں ملتا ہے، بس یہ ہمارے پہ ہے منحصر کہ ہم کتنا وقت دیتے ہیں قرآن کو سمجھنے میں یا پڑھنے میں. جی سورہ یونس کی آیت نمبر 20. جی اس سے پہلے کہ ہم اپنی آیت کی طرف چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. اور اس ناظرین ہمارے ساتھ جی ہمارے کالرز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اسپیکر السلام. جی اپنا نام بتانا چاہیں گے بھائی؟ تمام مومن مومنات کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جو نہیں بھی دیکھ رہے سب کو، اور ماہ شعبان کی بہت مبارک ہو، اور خاص طور پہ امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کے ظہور کے دن کی بہت مبارک ہو. اور ٹاپک ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے آپ کا، بہت شکریہ. اپنا نام بتانا چاہیں گے بھائی؟ جی میں محمد علی بات کر رہا ہوں، اچھا نیو کیسل سے. اوکے جی فرمائیے. جی ماشاءاللہ ٹاپک بہت اچھا ہے، قرآن اور امام مہدی اجل اللہ فرج شریف. قرآن بے شک قرآن ہمارے لیے مشعل راہ، ویسی آل محمد ہمارے لیے مشعل راہ. تو بس کہنا اتنا ہی چاہوں گا کہ واقعی قرآن جیسے جیسے قرآن سمجھ میں آتے رہتے ہیں ویسے ویسے آل محمد سمجھ میں آتی رہتی ہیں، اور جیسے جیسے آل محمد سمجھ میں آتے رہتے ہیں ویسے ویسے قرآن کی آیتیں ہم پر واضح ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اگر دونوں کو کمبائن کیا جائے تو بے شک وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گی. کسی کو بھی ایک کو چھوڑ دیا جائے تو ہمارے لیے کوئی نجات کا باعث نہیں بن سکیں گے. بس جزاک اللہ یہی کہنا چاہوں گا. بالکل بہت خوبصورت آپ کا پیغام بھائی. تھینک یو سو مچ، آپ نے کال کیا، اپنا حصہ ڈالا اس میں. جی خدا حافظ. جی ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد.